بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ خدا کے حضور آئے گا۔ خدا اس سے کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا تیرے قبضے میں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے؟ اور کیا ہم نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ تو اپنی حکومت کو چلاتا اور لوگوں سے مالیہ وصول کرتا تھا۔ وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا، کیا تو سمجھتا تھا کہ ایک دن ہمارے سامنے پیش ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلائے رکھا، اسی طرح آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ پھر ایسا ہی ایک دوسرا منکر قیامت خدا کے حضور آئے گا، اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا۔ پھر ایک تیسرا شخص پیش ہوگا اور اللہ اس سے بھی وہی سوال کرے گا جو پہلے دونوں آدمیوں سے کیے گئے جو کافر تھے۔ تو یہ جواب میں کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لایا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تیری راہ میں اپنی دولت خرچ کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح پوری قوت سے اپنے اور بہت سے نیک کام گنائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، بس رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم اب بھی تیرے خلاف گواہی دینے والا بلاتے ہیں۔ تو وہ اپنے جی میں سوچے گا، بھلا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ کو مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے حضور بھی جھوٹ بولنے سے نہ شرمائے گا۔ جس طرح دنیا میں نبی اور مومنوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹی پاک بازی کا ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا، اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ سب اس شخص کے ایک ایک مکارانہ عمل کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں گے، اور اس طرح اللہ باتیں بنانے کا دروازہ بند کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں منافقت برتی، اور یہ وہ شخص جس پر خدا غصہ ہوا۔